بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ایسیڈیٹی کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس بتاتے ہیں وہ اگرچہ ایگزیکٹلی فرق نہیں کر سکتے ہارٹ برن کیا ہوتا ہے، ایسیڈیٹی کیا ہوتی ہے، تیزابیت کیا ہوتی ہے، بدہضمی کیا ہوتی ہے۔ جو بالعموم ان کا مسئلہ ہوتا ہے ایسیڈیٹی کے تناظر میں وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوراک کھا لیتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی اور اس کے بعد عجیب سے زہریلے سے ڈکار آتے ہیں، اور پھر تیزابیت والے مادہ ڈکار کے ساتھ پانی آتا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اگر تو کبھی کبھار ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، خوراک ایسی ہو سکتی ہے، انسان کے اوپر سٹریس اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معدہ سب سے پہلے افیکٹڈ ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ مستقل ہو جائے تو اس کی بے شمار دوائیاں ہیں، ہومیوپیتھی میں بھی، ٹوٹکوں میں بھی، ایلوپیتھی میں بھی، حکمت میں بھی۔ لیکن ہومیوپیتھی میں جو میرے تجربے میں بہت مفید دوا ہوئی ہے، جو جس کو میں اندازتاً ہمیشہ کہتا ہوں جو 70% لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے پناہ مفید ہے۔ ہر ایک کو دوا ٹھیک نہیں کر سکتی، ہر ایک کو ہومیوپیتھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، اور انسان کو کچھ اپنی لائف میں بھی چینج لانا ہوتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، زندگی کے تقاضوں میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے میرے مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ صرف بیماری بیماری نہیں سوچنی چاہیے، اپنی لائف، اپنی اپروچ ٹورڈز لائف، اپنے سٹریسز، اپنے کھانے پینے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ان کو بھی ضرور کوئی نہ کوئی شکل دینی چاہیے، ترتیب دینی چاہیے۔ اب خاص طور پر جو میڈیسن میں نے کہا زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے چند دوائیاں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اور ہومیوپیتھی اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کر دوں کہ بالعموم جو دوائیں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اس میں اہم ترین دوا ہے روبینیا۔ دوسری دوا ایسیٹک ایسڈ ہے، تیزابیت اور ایسیڈیٹی کے حوالے سے۔ اور تیسری اور سب سے ٹاپ موسٹ دوا جو ہر ایک کو پتہ ہے، جو تھوڑی سی بھی ہومیوپیتھی کی سمجھ رکھتا ہے، وہ ہے نکس وامیکا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ تینوں دوائیں بہت زبردست ہیں، بہت مفید ہیں۔ لیکن نقصوامی کا تو ہے ہی مفید، پہلی دوا ہی وہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ہومیوپیتھی میں تیزابیت کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کی یا اپنے مسائل کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کی تو نیچرل سی بات ہے اس نے بہت سارے گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے ہیں، کوئی پھکیاں استعمال کی ہیں، ایلوپیتھی کی ساری دوائیاں جو عام دستیاب ہوتی ہیں وہ لازمی اس نے استعمال کی ہیں، تو اس کو نقص وامی کا ہی استعمال کرنی چاہیے۔ نقصوامی کا 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 10 12 دن لینے سے بالعموم یہ کیفیت بیلنس ہو جاتی ہے، اور بہت کچھ اور بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نقصوامی کا یوز کر چکے ہیں یا نقصوامی کا کے استعمال سے آپ کے مسائل نہیں حل ہو رہے، تو پھر میری سمجھ کے مطابق روبینیا اور ایسیٹک ایسڈ کی نسبت جو دوا زیادہ مفید ہے وہ ہے میگنیشیم کا۔ میگنیشیم کارب کا پیشنٹ عام طور پر فور سیکنڈ فیلنگ میں ہوتا ہے، یعنی میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ ماں باپ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے میرا خیال نہیں رکھتے۔ اگر وہ بچہ ہے، ینگ ہے، ینگ میں بھی تیزابیت بہت ہوتی ہے، بچوں میں بھی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے کلاس فیلو، میرے دوست، میرے ٹیچر مجھے چھوڑ چکے ہیں، کسی کو میرے سے دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہ بچے خاص طور پر سبزیوں سے، بڑوں کو بھی، بچوں اور بڑوں سب کو جو تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کو سبزیوں سے نفرت ہو یا اوریجن ہو یا سبزی کھانے میں بالکل بھی دلچسپی نہ ہو، تب تو یہی دوا بیسٹ پاسبل ہے۔ اور اگر یہ بات بھی ہو کہ اس کو یہ احساس بھی مائنڈ سمٹم میں ہو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں میرا کوئی نہیں خیال رکھتا، میرے گھر والے میری کیئر نہیں کرتے، جو میرے لاؤڈ ونز ہیں وہ میرا خیال نہیں رکھتے۔ اگین دیکھیں، ہم مسئلہ معدے کا ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اگر مائنڈ سمٹمز بھی میچ کر جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ معدہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ایموشنز کی ڈسٹربنس ہے، اور اس کے اثرات معدے پہ ہوئے ہیں۔ جب آپ میگنیشیم کارب لیں گے
تو آپ کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ سوچ، جذبہ، وہ ڈپریشن وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور ساتھ خوشی، مزہ، جذبہ، سرشاری، اور ایک سیٹسفیکشن آئے گی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے سے بھی پیار کرنے والے کافی ہیں، جو ہوتے ہیں ہمیشہ لیکن وہ نظر نہیں آتے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ ساتھ ہارٹ برن، ایسیڈیٹی، معدے کی خرابی بھی ٹھیک ہوگی، اور دودھ سے خاص طور پر ان لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء سے، اور دودھ خود سے ڈائریکٹ۔ دیکھیں کوئی چیز بھی آپ کو پتہ ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو تو ویسے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ دوائیاں کھا کے اور اس سے بھی خرابی لے کے اکٹھے چلنا چاہیے۔ تو وہ چیز جو آپ کو واضح ڈسٹرب کر رہی ہو، اس کو تو انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیں۔ اور اس دوا کے لینے سے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء بھی موافق آئیں گی، وہ بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی، سبزی کھانے کی طرف رجحان ہوگا، کچھ ایزینس کی طرف انسان جائے گا، ایموشنل سفیر میں بھی واضح بہتری آئے گی، اور فزیکل لیول پہ بھی اللہ کے فضل سے واضح واضح بہتری آئے گی۔ میری تجویز یہ ہے، میگنیشیا کارب 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 2 ہفتے لینے سے تیزابیت کا مسئلہ اگر بہت پرانا نہ ہو، بہت زیادہ دوائیاں نہ لی جا چکی ہوں، اور کوئی ڈیپ پیتھالوجی نہ ہو، تو اللہ کے کرم سے واضح ٹھیک ہو جائے گا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔